بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کوئک ریویو۔ اور کوئک ریویو میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں جی اسلام میں معاشی نظام یا اسلام کا معاشی نظام، ٹھیک ہے، یعنی اکنامک سسٹم ان اسلام کی آج ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام جو ہے اس نے کیا جو اکنامک سسٹم ہے کیسا جو ہے وہ معاشی نظام واضح کیا ہوا ہے اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ آج کے ٹائم پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور یا کیا کیا چیلنجز ہیں جس وجہ سے اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ کیا ہے۔ اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی معاشی نظام جو ہے یہ اکنامک سسٹم ایکچولی میں کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں جی مینز بائی وچ سوسائٹیز آر گورنمنٹس آرگنائز اینڈ ڈسٹریبیوٹ اویلیبل ریسورسز سروسز اینڈ گڈز اکراس اے جیوگرافک ریجن آر کنٹری، ٹھیک ہے۔ یعنی معاشی نظام ایک ایسا سسٹم ہے جس کے تھرو سوسائٹیز یا جو گورنمنٹس ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، آرگنائز کرتی ہیں اور پھر ساتھ میں کیا کرتی ہیں جی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، یعنی تقسیم کرتی ہیں اویلیبل ریسورسز کو، جو کہ ایسے ریسورسز یا وسائل جو ہیں جو موجود ہوتے ہیں، ان وسائل کو یا سروسز کو، خدمات کو اور گڈس کو، جو چیزیں بنائی جاتی ہیں انہیں اکراس اے جیوگرافک ریجن، ایک جیوگرافک ریجن کے اندر یا ایک ملک کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ معاشی نظام ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہتے ہیں جی ڈفرنٹ کائنڈز آف اکنامک سسٹمز کیا ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں جی ہم اس ٹائم پہ کہہ رہے ہیں جی سوشلزم ہے، جیسے چائنا کے اندر کمیونزم تھا، رشیا کے اندر، یا کیپٹلزم جو ہے اس ٹائم پہ دنیا کے اندر ہے، اور پھر ایک ہے مکسڈ اکنامک سسٹم۔ تو بیسیکلی چار طرح کے ہمیں معاشی نظام یا اکنامک سسٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سوشلزم یا کمیونزم تو اس ٹائم پہ اپنی اوریجنل فارم کے اندر موجود نہیں ہے، کیپٹلزم اس ٹائم پہ موجود ہے، اور کیپٹلزم کی فارمز ہم دیکھتے ہیں سرمایہ داری جسے ہم کہتے ہیں، اور آج ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ دار ہی جو ہے وہ منڈی کو کنٹرول کرتا ہے یا مارکیٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایون جو آج حکومتیں ہیں ان حکومتوں کو بھی سرمایہ دار ہی کنٹرول کر رہے ہیں کیونکہ یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں۔ پھر مکس اکنامک سسٹم ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اسلامی معاشی نظام جو ہے مکس اکنامک سسٹم کا حصہ ہے، جس کے اندر کیپٹلزم بھی ہے اور سوشلزم اور کمیونزم بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ غریب کے لیے بھی موجود ہے اور جو جتنی محنت کرنا چاہے وہ اتنا ہی اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ جو سوشلزم، کمیونزم یا کیپٹلزم ہے یہ تو آلریڈی کیونکہ پولیٹیکل سائنس کی آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس میں ڈیٹیل پہ بات ہو چکی ہے، تو اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے۔ ہم اسلامک اگر سسٹم کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کمپلیٹلی اسلامک سسٹم کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو ان کو ضرور، اگر نہیں دیکھی ہوئی ہے، اگر آپ نے ویڈیوز تو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے بہت ہی اچھے طریقے سے۔ تو اسلامک اکنامک سسٹم کیا ہے جی، اکنامک ایکٹیویٹیز اینڈ پروسیسز ان ٹرمز آف اسلامک پرنسپلز اینڈ ٹیکنیکس، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعہ کے اصولوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں اور شریعت کے مطابق ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ جو ہے ہم یہ کہتے ہیں وہ اسلام کے پیرامیٹر کے اندر ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنا لین دین جو ہے، ٹھیک ہے جی، جو ہم تجارت آپ کہہ لیں، جو تجارت کرتے ہیں وہ تجارت اگر ساری کی ساری جو ہے وہ شریعہ کے اکارڈنگلی ہے تو الٹیمیٹلی وہ کیا ہے، اسلام کا معاشی نظام ہے۔ کہ اسلام کے معاشی نظام کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ شریعہ اپلائی کی جائے، اور جیسے میں نے کہا شریعہ کے سورسز کیا ہیں، قرآن ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن نے جو پرنسپلز بتائے بیچنے کے، خریدنے کے، ٹریڈنگ کے، تجارت کے، اچھا اس کے بعد حدیث ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اجماع ہے اور قیاس ہے۔ تو یہ چار سورسز ہیں، ان چار سورسز سے جو ہے اگر ہم چیزوں کو اخذ کر رہے ہیں، ہم ان کو لرن کر رہے ہیں اور ان کو اپلائی کر رہے ہیں تجارت کے اندر، ٹریڈ کے اندر، اپنی اکانومی معاشی سسٹم کے اندر، تو الٹیمیٹلی وہ کیا ہوگا، وہ اسلام کا معاشی نظام ہوگا۔ اور اسلام کا معاشی نظام میں سب سے جو میجر کیریکٹرسٹکس ہے وہ کیا ہے، وہ حلال ہے، کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز جو حرام ہو، حرام شامل نہیں ہے بلکہ ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے، سب سے پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، ہر ایک کے لیے برابری ہے، یہاں پہ یہ ضرور یاد رکھیے گا برابری ہے۔ اب جیسے ہم کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں، سرمایہ داری کی، تو سرمایہ داری میں کیا ہے کہ سرمایہ دار جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے اس کا اتنا ہی زیادہ پیسہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی امیر امیر سے امیر تر اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ برابری نہیں ہے۔ جو اکنامک سسٹم ہے وہ ایسے ہیں کہ جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں غریب کو، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ آج دیکھیے ریسرچ کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی دنیا کی جو 99% ویلتھ ہے وہ دنیا کے 1% لوگوں کے پاس ہے۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے لیکن یہ حقیقت ہے، اور دنیا کی 1% جو ویلتھ ہے وہ دنیا کے 99% لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اس کا مطلب بالکل ہی جو ہے کہیں پہ ہمیں بیلنس دیکھنے کو ہی نہیں ملتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ان جو پرنسپلز فالو ہو رہے ہیں وہ کیپٹلزم کے ہو رہے ہیں، سرمایہ داری کے، حکومتیں چلانے والے لوگ بھی وہی ہیں، وہی طاقتور لوگ پیسہ لگاتے ہیں، ججز کو خریدتے ہیں، اپنا پورا سسٹم جو ہے وہ اپنا مینج کرتے ہیں ہر چیز کا۔
یعنی انصاف کا نظام ان کا سب کچھ انہی کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ پاور ہے، اور پاور کہاں سے آتی ہے؟ پیسے سے آتی ہے الٹیمیٹلی. تو آج پاور پالیٹکس ہم دیکھتے ہیں، تو اسلام اس کے اگینسٹ ہے. اسلام میں ایک تو حلال سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے پہلی بات کہ آپ کوئی بھی ایسا ذریعہ استعمال نہیں کر سکتے جو حرام ہو، اور دوسرا جو ہے وہ برابری ہے، ویلتھ ڈسٹریبیوشن کی. اب یہاں پہ دیکھیے اگر ہم دنیا کے معاشی نظام دیکھتے ہیں نا، یہ فیل کیوں ہوئے، کہ اگر سوشلزم یا کمیونزم جو ہے وہ فیل ہوا تو کیوں ہوا؟ اس کا سب سے بیسک ریزن یہ تھا کہ یہاں پہ برابری کوئی نہیں تھی. یہاں پہ کمیونزم میں سب کو برابر تو کر دیا، لیکن ہر ایک کی محنت کو اگر برابر کر دیں گے، ایک بندہ جو ہے وہ اگر 8 گھنٹے کام کر رہا ہے، دوسرا 12 گھنٹے کر رہا ہے، اس کی ول ہے 12 گھنٹے کی، اور 8 اور 12 گھنٹے کو برابر آپ ہرگز نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اگر آپ محنت کی بات کریں تو ایک شخص جو ہے محنت کر کے جو ہے وہ زیادہ ارن کر رہا ہے، ایک شخص کم محنت کرتا ہے، کام چوری کرتا ہے، کم ارن کر رہا ہے، تو برابری تو کہیں سے نہ ہوئی. تو اس وجہ سے یہ سسٹمز فیل ہو گئے. اگر ہم دیکھتے ہیں جی کارڈنل پرنسپلز آف اکنامک سسٹم آف اسلام کے، کہ ایسے معاشی بنیادی کس بات کے اوپر یہ اصول کھڑے ہیں اسلام کے، ٹھیک ہے جی، اسلام کے معاشی نظام کے. تو سب سے پہلی چیز ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ دا ریئر پروسیسر. سب سے بیسک چیز کیا ہے کہ بھائی جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرما رہا ہے to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth, کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے. اس کا مطلب جب سب اللہ کی ملکیت ہے، ایک بہت سمپل سی بات ہم نے کر دی، تو الٹیمیٹلی ہم نے پھر انہیں یوز بھی اللہ کے اصولوں کے مطابق کرنا ہے. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ چیز میری ملکیت ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ سب اللہ کی ملکیت ہے. تو اللہ کی ملکیت ہے، ہم نے صرف اسے استعمال کرنا ہے اپنے لیونگ کے لیے، یا ہم نے اسے جو ہے وہ بہتر طریقے سے استعمال کر کے مینج کرنا ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی زمین کے اوپر یہ ہر چیز جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے، تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب ہم نے سب کچھ سرنڈر کر دیا اللہ کو، تو پھر الٹیمیٹلی اللہ نے جو رولز بتائے ہیں قرآن حدیث میں، جس کو ہم شریعہ کہتے ہیں، تو پھر شریعہ کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. مین از اونلی ویسیجنٹ، اللہ انسان جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے، یعنی خلیفہ ہے. یہ ہم لاسٹ ٹائم پولیٹیکل اسٹرکچر سسٹم کے اندر بھی بات کر چکے ہیں اسلام کی، کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو جو ہے وہ صرف اس کو فالو کر رہا ہے. قرآن کے اندر فرماتا ہے اینڈ اٹ از ہی ہو ہیز میڈ یو سکسیسر اپون دا ارتھ، کے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں جو ہے وہ زمین کے اوپر اپنا خلیفہ مقرر کیا. پھر کیا ہے جی اسلامک معاشی نظام کے اندر؟ جی کمائی کے مساوی حقوق ہیں، ایکول رائٹس آف ارننگ، ہر ایک کے لیے برابری ہے، ہر ایک کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہیں، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی کلاس سے ہو، کوئی بھی ریس سے اس کا تعلق ہو، کالا ہو، گورا ہو. جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں جو وائٹ مین ہے، اس کے اوپر تو بہت ایک ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے کہ جو گورے لوگ ہیں ایکچولی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے اوپر. جیسے انہوں نے کالوں کو ایکسپلائٹ کیا، یا جو ہم نے سلیو ٹریڈ ہم نے دیکھی دنیا کے اندر، ٹھیک ہے جی، سلیو ٹریڈ میں بہت انہوں نے ہر طرح سے ایکسپلائٹ کیا، اور افریقہ سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی تجارت کے لیے جو ہے امریکہ لے کے جاتے رہے، اور وہاں پہ جا کے ان سے فری میں کام کرواتے رہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا. لیکن اسلام اس کے اگینسٹ ہے. اسلام ہر ایک کو برابر کے حقوق دیتا ہے. او پیپل ایٹ آف وٹ از لافل اینڈ کلین ان دا ارتھ، کہ او لوگوں جو زمین پر جو ہے پاک ہے، حلال ہے، اسے کھاؤ اور اسے استعمال کرو. سم پیپل سپیریئر ٹو ادر. اب اسلام کے اندر برابری ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کے اندر برابری کیا ہے؟ صرف وہ اوپر ہے جس کو تقوی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ اگر سٹیپس بنے ہوئے ہیں تو اسلام اس بات کو ریکگنائز کرتا ہے کہ کچھ لوگ امیر ہیں اور کچھ لوگ غریب ہیں، کیونکہ اللہ نے کچھ لوگوں کو زیادہ دیا، یہ بھی ان کا امتحان ہے، اور کچھ لوگوں کو جو اللہ نے کم دیا، یہ بھی ان کا امتحان ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ برابری اس طرح سے، یعنی اگر ہم کہیں ارننگ میں ہے تو ارننگ میں برابری یہاں پہ نہیں ہے، جو جتنی محنت کر رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ نے زیادہ عطا کیا ہوا ہے. اینڈ ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بٹ ہی ناٹ ایکسیس، یعنی کہ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے جی؟ جائز ذرائع کا استعمال. اگر ہم بات کرتے ہیں یوز آف لافل سورسز کی، اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ ہے، جیسے ہم نے کہا کہ اگر ہم بات کریں گے حلال کی، تو پھر حلال میں کیا ہوگا؟ حلال میں ایک تو اسلام نے یا شریعت نے کس کو حلال کیا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اب دیکھیے جیسے اگر ویسٹ میں ہے ایک شخص جو ہے وہ کلب چلا رہا ہے، تو کیا یہاں پہ وہ کلب چلائے گا جہاں پہ وہ ڈسکو وغیرہ یا ڈانس وغیرہ ہوگا، تو کیا وہ حلال ہے؟ وہ کہہ رہے بھائی میں روزی کما رہا ہوں اور میں جو ہے یہ جائز روزی، ہرگز نہیں، یہ جائز روزی نہیں ہے، کیونکہ کلب کی تو اجازت نہیں ہے، جائز روزی کی اجازت ہے. اسی طرح سے اگر کوئی کہتا ہے میں شراب جو ہے وہ بیچ رہا ہوں یا شراب بنا رہا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ہرگز نہیں ہے. تو جائز چیزوں کا ہی کاروبار ہو سکتا ہے، اور وہی جو ہے استعمال کی جا سکتی ہیں اسلامک سسٹم کے اندر. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے.
unlawful means of earning اور forbidden کہ جو ناجائز کمائی ہے وہ حرام ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی بھی سورس سے آ رہی ہے وہ حرام ہے, جیسے ہم کہتے ہیں سود وغیرہ جس میں شامل ہے تو وہ بھی الٹیمیٹلی حرام ہے. انٹرسٹ جو ہے یشری از forbidden اسلام, سود جو ہے وہ حرام ہے, ٹھیک ہے جی, اور سود کے بارے میں بہت سخت قسم کی وعیدیں آپ جانتے ہیں سود کے بارے میں. تو سود آج ہم اگر بینکنگ سسٹم دیکھتے ہیں اپنا, ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں دنیا کے اندر, تو بینکنگ سسٹم سارا ہم یہ کہتے ہیں بھائی جو یہودی ہیں, ٹھیک ہے, یہودیوں نے جو ہے وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے بینکنگ سسٹم, اس لیے یہاں پہ سود جو ہے وہ موجود ہے. تو سودی نظام ہے, سود نظام کے اندر پھر کیا جو ہے وہ برکت ہوگی, لیکن اسلام جو ہے وہ سود سے پرے ہے. اچھا, ہولڈنگ جو ہے اسلام ممانعت کرتا ہے اسلام کے معاشی نظام کے اندر. ذخیرہ اندوزی کی کسی بھی صورت جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ جیسے آپ کو پتہ چلے رمضان آنے والا ہے تو آپ نے چیزوں کو سٹور کرنا شروع کر دیا, یا آپ دیکھیں کہ بھئی کسی چیز کی قلت ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو سٹور کر لیا. اینڈ دیر آر دوز ہو amass gold and silver and do not spend in it in the way of Allah, announce to them the tightening of the painful testaments. اور وہ لوگ ہیں جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دو. ٹھیک ہے جی, کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی چیز, چاہے وہ سونا چاندی کی یہاں اگزامپل دی گئی, کوئی بھی چیز ہولڈنگ کی اجازت نہیں ہے, وہ جمع نہیں کر سکتے. رشوت کی اجازت نہیں ہے جی اکنامک سسٹم کے اندر. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں اپنا ہر کام کروانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے, لیکن اسلامک سسٹم کے اندر ایسا نہیں ہے. آکوپیشن آف پبلک پراپرٹی, سرکاری املاک کے اوپر قبضے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہے کہ سرکاری وہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے. لیوش اسپینڈنگ اینڈ پرزملی فار آر فاربیڈن کہ فضول خرچی اور حرام ہے. ٹھیک ہے جی, فضول خرچی کسی بھی طرح کی ہے تو وہ کیا ہے, وہ حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اسلام جو ہے نہ تو وہی کہتا ہے کہ آپ اسراف کرو. فضول خرچی کا مطلب یا لیوش اسپینڈنگ کا مطلب کیا ہے, اسراف ہے, کہ جو چیزیں آپ کی ضرورت کی نہیں ہیں آپ انہیں بھی جو ہے پرچیز کر رہے ہو. اور نہ ہی جو ہے وہ کنجوسی جو ہے اسلام کو پسند ہے. اسلام میانہ روی کی بات کرتا ہے کہ میانہ روی ہو, اور میانہ روی کو ہی اسلام جو ہے وہ پسند کرتا ہے. اور جیسے اللہ نے فرمایا کہ اینڈ ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بٹ ناٹ بی ایکسیسو, ٹھیک ہے جی, کہ کھاؤ پیو اور اپنی حد سے زیادہ نہ گزرو, یعنی کہ کسی بھی چیز میں جو ہے نہ تو بخیلی جو ہے وہ جائز ہے اور نہ اسراف جائز ہے, بلکہ ایک درمیانہ راستہ. پھر ہم کہتے ہیں سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور اسلام جو ہے وہ یہ ہرگز نہیں کہتا جیسے ہولڈنگ کی جو ہے وہ مانیت ہے کہ بھئی آپ کسی بھی چیز کو سٹور نہیں کر سکتے, اسی طرح آپ دولت کو بھی جو ہے اس کو جمع نہیں کریں گے بلکہ دولت کا ارتکاز رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بینکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بینکس کے اندر کسی کے کروڑوں روپے پڑے ہوتے ہیں, ڈالرز پڑے ہوتے ہیں, یہ اسلام کے پوائنٹ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جائز ہرگز نہیں ہے. کیونکہ اب دیکھیے بینک کے اندر اگر پیسے پڑے ہوئے ہیں تو گورنمنٹ کیوں آپ کو بینک کے اندر فورس کرتی ہے آپ پیسے رکھیں, یا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھاتی جاتی ہے صرف اس لیے کہ بھئی آپ پیسے رکھیں گے تو آپ کو 12% انٹرسٹ ملے گا یا 17% ملے گا. ٹھیک ہے, یہ اکانومی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن یہ انٹرسٹ جو ہے آپ کو مل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں بھئی بیٹھے بٹھائے آپ کو پیسے مل رہے ہیں, لیکن اسلام میں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ آپ دولت کا ارتکاز جو ہے وہ نہیں کر سکتے, بلکہ ویلتھ کی سرکولیشن بہت زیادہ ضروری ہے, آپ اسے انویسٹ کریں. ٹھیک ہے جی, آپ اسے انویسٹ کریں اور انویسٹ کر کے بزنس بنائیں. اس سے کیا ہوگا کہ غربت ختم ہوگی, پاورٹی ختم ہوگی, اور آپ جاب اپرچونٹیز کریٹ کریں گے. تو پیسے کو اپنے پاس رکھ کے نہیں بیٹھنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ بھی ہے اسپینڈنگ ان دی وے آف اللہ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. اینڈ اسپینڈ آؤٹ آف وٹ وی ہیو گیون یو, اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, یہ تو ہیں جی کریکٹرسٹکس. اب اگر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ کیا خصوصیات ہیں اکنامک سسٹم کی, کچھ مزید خصوصیات, تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں جی, یونیورسل اکنامک کانسیپٹس ہیں. ٹھیک ہے جی, یونیورسل اکنامک کانسیپٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک اپلائی کر سکتا ہے, ہر جگہ اپلائی ہو سکتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا رشیا کے اندر سوویت یونین اگر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا کمیونزم, ٹھیک ہے جی, تو کمیونزم کیوں فیل ہو گیا, کیونکہ ایک تو انہوں نے لمیٹڈ ایریا کے اوپر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, دوسرا اس کی جو کریکٹرسٹکس تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ ان کو لانگ ٹرم کے لیے لے کے جایا جا سکتا. ڈیلیورنس فرام پاورٹی اینڈ سٹارویشن, ٹھیک ہے جی, کہ بھائی غربت اور جو بے روزگاری ہے اس کا خاتمہ بہت اس سے ہوگا, اس میں یہ کوالٹی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز. ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے, دولت کی منصفانہ جو ہے وہ تقسیم ہے, اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج جو سارے مسئلے مسائل ہیں وہ کیپٹلزم کی وجہ سے ہی ہیں. اچھا, فریڈم ان ٹریڈ اینڈ بزنس, آزادی ہے بزنس کے اندر, ٹریڈ کے اندر آپ کر سکتے ہیں, لیکن آزادی اس کی نہیں ہے کہ آپ کوئی حرام کام کریں, حرار کی ہے. جسٹس ہے, یہاں پہ انصاف کا نظام ہے. سرکولیشن آف ویلتھ ہے, چیریٹی جو ہے اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے. یہ کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ کریکٹرسٹکس ہیں.
اگر ہم کہتے ہیں چیلنجز کیا ہیں انفورسمنٹ آف اسلامک پرنسپلز ان ماڈرن ایرا، تو دیکھیں بہت سے چیلنجز ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں پاکستان میں جو ہے وہ اگر سودی نظام ہے تو سودی نظام کیوں ہے؟ سوال یہ ہے یہ سودی نظام کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اس طرح کے اکنامک سسٹم میں جکڑے ہوئے ہیں، اسلامک اکنامک سسٹم تو ہے نہیں، تو الٹیمیٹلی چیلنجز ہیں. جیسے ہم کہیں بینکنگ سسٹم ہمارا ایسا ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ آج اسلامک سسٹم جو ہے نہیں کر سکتے. 99% جو بینک ہیں وہ سود کے اوپر کام کر رہے ہیں اور سود کے اوپر ان کا بزنس ہے، اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے. جبکہ ہمارا پورا کا پورا جو دولت کا ایک نظام ہے اس کا سارا چینل ہی بینکنگ سسٹم کے تھرو ہے، تو ہم کیسے اسے مینج کریں گے؟ دوسرا آئی ایم ایف کے اگر ہم قرضوں میں جاتے ہیں یا ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارا لین دین ہے تو الٹیمیٹلی ان کے لیے تو جائز ہے، آئی ایم ایف کے لیے تو ہم جو حکومت کی سطح کے اوپر بھی قرض لیتے ہیں، ٹھیک ہے، حکومت کی سطح کے اوپر بھی ہم سود دے رہے ہیں، تو سود چاہے ہم لیں یا دیں، لینے اور دینے والا دونوں جو ہے وہ جہنمی ہے. تو ایز اے اسٹیٹ اگر ہم آج بات کرتے ہیں تو پاکستان آج ایک جہنمی اسٹیٹ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج اگر ہم سود لے رہے ہیں یا سود کے اوپر قرض لے رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف ہمیں دے رہا ہے تو الٹیمیٹلی یا بینک ہمیں دے رہا ہے تو ہم اس سے پھر کیا ہے سود کے اوپر واپس کر رہے ہیں. فری اکانومی ہے آج. اب یہ فری اکانومی کہیں پہ بہت اچھا ہے لیکن کہیں بہت برا ہے. آج ہم کہتے ہیں جی لبرل اکانومی ہے. یاد رکھیے کہ لبرل اکانومی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوگا. یہاں پہ پرابلم ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس سے سرمایہ داری کو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور سرمایہ دار جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے کماتا ہے کیونکہ حکومت کا عمل دخل نہیں ہے. وہ جس طرح سے منوپلی کریٹ کرے، جس طرح سے وہ سسٹم کرے، لیکن اسلام میں تو منوپلی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو اس لیے فری اکانومی اسلام میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یاد رکھیے گا آپ، میں پھر کہہ رہا ہوں ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ایک لمیٹڈ حد تک اکانومی کو فری کرنے کی بات کرتا ہے اسلام، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ حکومت جو ہے اسٹیٹ کیوں بنی ہے. سوال یہ ہے اگر آپ نے فری ہی کرنا ہے تو پھر اسٹیٹ کا رول کیا ہے بھائی؟ تو اسٹیٹ کا رول یہی ہے کہ اسٹیٹ وہاں پہ چیزوں کو بتائے گا کہ بھائی کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا آپ کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، کس کا اسٹیٹ کے اوپر جو ہے نقصان ہے. ٹھیک ہے، معاشرے کو اجتماعی طور پر تو فری اکانومی میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس پہ سرمایہ دار آگے ہے، پھر غریب تو غریب رہے گا. اس لیے یہاں پہ پالیسیز جو ویلفیئر اسٹیٹ کی ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. تو فری اکانومی 100% یہ جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اچھا، کمپلیکس اکنامک سٹرکچرز آج ایسے بن چکے ہیں اکنامک سٹرکچرز کہ بہت زیادہ مشکل ہے اس اسلامک سسٹم کو اپلائی کرنا، بہت زیادہ مشکل ہے. پھر گورنمنٹ کی پالیسیز ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جیسے میں نے کہا کہ خود ہی کہتی ہے کہ بینک کے اندر آپ پیسے رکھوائیں اور ہر سال جو ہے شرح سود بڑھاتی جاتی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ انکریج ہوں سود کے اوپر. تو مطلب گورنمنٹ بجائے اس کے ڈسکریج کرے اور وہ سود کو کم کرے اور کہے کہ اگر آپ نے بینک میں پیسے رکھوانے ہیں تو آپ کو 1% ملے گا، 2% ملے گا، تو لوگ ڈسکریج ہوں گے کہ یار یہ کیا، ہمیں تو کچھ مل نہیں رہا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں، تو وہ یہ سوچ سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا کہ لوگوں کو جب 17% پہ یا 16% پہ آپ جو ہے وہ کہیں گے پیسے رکھوائیں تو وہ تو شکر کریں گے کہ یار بنا کچھ کیے، بزنس کا تردد کیے، بس بیٹھے بٹھائے پیسے مل رہے ہیں تو اچھی بات ہے. سو اس کا مطلب گورنمنٹ پالیسیز انکریج کر رہی ہیں آج اس ٹائم پہ کہ ہم جو ہے وہ اس نظام کی طرف، یہ جو دنیا کا نظام ہے، اس سرمایہ داری کا نظام، اس کی طرف ہم زیادہ سے زیادہ بڑھیں، ہمیں انکریج کیا جا رہا ہے. دوسرا انٹرنیشنلی ہمیں انکریج کیا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے بہت سے چیلنجز ہیں آج کے ٹائم پہ جو ہے ان پرنسپلز کو اپلائی کرنے کے لیے. تو اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ برابری کے اوپر ہے اور حلال کے اوپر بیس کرتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ہے وہ آج یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اور تھینکس فار واچنگ. اور آپ کے فیڈ بیک کے لیے کمنٹ سیکشن موجود ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کے لیے. اور دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.